अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको मुबारक हो। आज मरकज़ी तकरीब हुई इस्लामाबाद में और इसमें मुसल्लह अफवाज ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। आप सब ने आज देखा होगा सुबह टीवी पर OIC के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की इस तकरीब में और एक बेहतरीन किस्म का मुजाहरा पेश किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर खिताब किया और बानियानी पाकिस्तान की उमंगों के मुताबिक जदीद तौर पे मुल्क को चलाने के हवाले से अज़्म का इजहार किया। आज के दिन की मुनासबत से हमने भी सोचा कि हम खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ और ये जानने की कोशिश करें कि क्या पाकिस्तान जो हकीकी तस्वुर था पाकिस्तान का, जिसके तहत बनाया गया था इस मुल्क को, क्या उसके मुताबिक चल रहा है। और इसके अलावा हमारा ख़ास तौर पे फोकस होगा ज़्यादातर मुस्तकबिल के हवाले से और जो सियासी और समाजी हमारे मुल्क में इस वक्त रवैये चल रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों की हम बात करेंगे जो इस मुल्क में अक्सरियती आबादी हैं। और इसके लिए जिन शख्स हमने दावत दी है वो ख़ुद को भी और नौजवान उनको भी नौजवानों का वकील कहते हैं। वो मुस्तकबिल की बात करती हैं, इल्म अदब की और दलील की बात करती हैं। और मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि आज यौम पाकिस्तान के मौके पर वो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मेरे साथ हैं मुल्क की मारूफ दानिश्वर, माहिर तालीम डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। आपको भी यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 2022 में बैठकर और ज़्यादा बात मुस्तकबिल की करेंगे, लेकिन शुरू में कुछ माजी की तरफ चले जाते हैं। आप समझती हैं कि जिस तस्वुर के साथ इस मुल्क को बनाया गया था उस हिसाब से मामलात चल रहे हैं मुल्क में? मेरा शुक्रिया और मेरा सलाम कबूल कीजिए। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है कि आज के दिन किसी तरह से गलत बात नहीं कहना चाहिए। ये पाकिस्तान, ये मेरा मुल्क, ये मेरी पनाह, ये मेरा साया, इस ख्याल से शुरू किया गया था कि यहाँ इंसानी हुकूक़ की पासदारी होगी और यहाँ हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को जानकर जिएंगे। तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि इंसानी हुकूक़ का और अदल का, इंसाफ का, ख़ास तौर पर उन तबक़ों के साथ जो तबक़े हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह कमज़ोर रह गए हैं, उनके साथ वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मैं इस बात के हमेशा हक़ में रहती हूँ कि मायूसी की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उम्मीद में झूठ भी नहीं बोलते। और मेरे नज़दीक इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि लोग बहुत गैर मुतमईन हैं और सवाल जो आपने मुझसे पूछा है वही हम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या 1947 का पाकिस्तान 2022 तक तरक्की करके उसी ख़याल, उसी बुनियाद, उसी एहसास, उसी इंसाफ और उसी अदल पर कायम है, या हम कहीं रास्ते में लड़खड़ा गए? डॉक्टर साहबा, ये जो वजूहात क्या रहीं उस रास्ते से हट जाने की जिसकी बुनियाद पे मुल्क बना था, जिन इंसानी हुकूक की आपने बात की, इसके अंदर कौन से अनासर सबसे ज़्यादा हावी रहे उस रास्ते से हटाने के लिए? देखिए, ताकत बेहद अच्छी चीज़ भी है और बड़ी मनफी भी हो सकती है। अगर ताकत सिर्फ ये एहसास देने लगे कि आप दूसरों से बेहतर हो गए और आप दूसरों से बड़े हो गए, तो उसी लम्हे माशरे के बुनियादी हुकूक ख़त्म हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो सरबराह कोई भी हों, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो अवाम हैं उनके दरमियान इस बात का इत्मीनान पैदा कर सकें कि ये ज़मीन उनको किसी इम्तियाज़ और किसी तफरीक़ के साथ नहीं बरतेगी, बल्कि एक से होंगे। औरतें हैं, आपकी अक़लियतें हैं, आपका जो एक सिनफ़ी इम्तियाज़ है, कुछ लोग जिन्हें फ़ितरत ने एक वाज़े सिनफ़ में नहीं पैदा किया, जिसे आप लोग आजकल अंग्रेज़ी में ट्रांसजेंडर कहते हैं, और मैं उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हमेशा बचती हूँ, बहुत से लोग उसको ख्वाजा सरा कहते हैं, जिन बच्चों तक तालीम नहीं पहुँची है, जो स्कूल की शक्ल नहीं देख पाए हैं,
تو بتائیے کہ ہم نے 75 برس میں کیا کیا، ہم کہاں گئے؟ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ فائدہ اٹھا لے، اور نقصان اٹھانے والوں کی کسی کو پرواہ نہیں۔ آپ بات کرتی ہیں نوجوانوں کی ڈاکٹر صاحبہ، اور 90% جو ہمارے عوام ہیں، جو پاپولیشن ہے، وہ ایک نوجوان آبادی ہے، اور سیاسی نعروں کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں جو سیاستدان ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل کے سیاستدان ہیں یا یوتھ کو انگیج کریں گے، لیکن ہمارا نظام جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ایک منظم طریقے سے نوجوانوں کو ڈسکریج کرتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں اس کی؟ کیا یہ ایک جو ہمارا سیاسی نظام ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں، جو نوجوان زیادہ آبادی ہے، ان کو ریپریزنٹ کرنے والے، ان کے لیے انگریزی کا لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کروں گی، ریلیٹیبل شخصیات ہیں، وہ سیاست میں نہ ہونا، ان کا لیڈ کرنا نہ ہے، یا کوئی دیگر وجوہات ہیں اس کی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے بہت سے زاویے ہیں جن پہ سوچنا چاہیے۔ کیسا خوش نصیب ملک ہے پاکستان کہ 65% آبادی 15 سال سے 35 سال کے لوگوں کے درمیان ہے۔ اگر کسی کو صرف یہ عدد بتا دیجئے تو وہ ہم سے پہلے ہی کہیں گے کہ مستقبل بہت روشن ہے، اور ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو نوجوانوں کی کہ وہ نعرے لگا سکیں، وہ تشدد کر سکیں، وہ بے تمیزی کر سکیں، وہ بد تہذیبی کر سکیں، تو نوجوان موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب نوجوان کو ضرورت ہے کہ اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے، اس کے لیے اس کی لیاقت کی حیثیت سے روزگار مہیا کیا جائے، تب ہم اس کی اس صورتحال کو کہیں نہیں دیکھتے۔ دیکھیے، آبادی حکم کی تابع نہیں ہوتی۔ آبادی کے لیے وہ حکم ہونا چاہیے جو آپ کو ساتھ لے کے چل سکے۔ تو یہ جو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے، اور اس طبقے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کسی کے چاہے حق ختم کر دے، تو نوجوان سے زیادہ کوئی خفا نہیں ہوگا۔ میں اپنے پیارے نوجوانوں سے کہتی رہتی ہوں کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھو، شعوری طور پر خواب دیکھو۔ مجھے یقین ہے ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے کو ہیں کہ کس چیز کا خواب دیکھیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں اس بات کی ضمانت دے کہ یہ ہماری زندگی کو آگے بڑھا کے لے جائے گی۔ یہ بڑی دل دکھانے والی بات ہے۔ ہر شخص نالائق نہیں ہے، ہر طالب علم اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، لیکن ایک نوجوان کے لیے اس کی ذہنی، اس کی خاندان کی حالت کے مطابق مواقع تو مہیا کر دیجیے۔ امکان تو اسے کہیں نظر آئے۔ امکان نظر آتا ہے سفارش کا، امکان نظر آتا ہے رشوت کا، امکان نظر آتا ہے رسوخ کا، تو آپ کا معاشرہ تو کہیں کسی الٹے پیر چلنے لگ گیا، سیدھے آگے قدم بڑھانے کی بجائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو معروف شخصیات ہیں، وہ سیاستدان ہوں یا پھر سیلیبریٹیز ہوں، آرٹس کے شعبے سے منسلک ہوں، یا جن کو نوجوان سنتے ہیں اور سنجیدہ لیتے ہیں، ان کی طرف سے اگر اس قسم کی بات کی جائے، ریاست مدینہ کی بات کی جائے، سیاسی طور پہ نعرے کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے، یا ان کو ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ دیا جائے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ وجوہات بنتی ہیں کہ ان کو بہت سنجیدہ لے کر ان آئیڈیاز کو اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے نوجوان، تو جو ہماری اپنی حقیقتیں ہیں اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں؟ یقیناً ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر بھی جب ڈرامہ بنتا ہے تو تاریخ مسخ ہو جاتی ہے اور ڈرامہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور کسی قوم کو پسپا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی اجتماعی یادداشت مٹا دی جائے۔ تاریخ ہماری اجتماعی یادداشت ہے۔ آج ہم دیکھیے کس قدر خوش نصیب ملک ہے، کتنی زبانیں ہیں، علاقے مختلف ہیں، اپنے آپس میں جینے کا برتاؤ مختلف ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب نہ اجنبیت ہے نہ دشمنی ہے۔ اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور
आरिफा सैयदा को ये कहते उम्र गुजर गई कि नारे बहुत अच्छे लगते हैं मगर नारे गूंज हैं, थोड़ी सी देर में हवा में उठते हैं और तहलील हो जाते हैं। बात जो खामोशी से, सरगोशी से, आपस में मशवरा करके, बग़ैर किसी को कमतर और नादान और बेवकूफ़ समझ के की जाएगी, वो बात आगे जाएगी। आप अगर सिर्फ चीज़ों को जज्बातियत का हवाला बना लेंगे तो ज़िंदगी में जज्बात की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारी तारीख के डॉक्टर साहबा कौन से ऐसे पहलू हैं जो आप समझती हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और कौन से ऐसे पहलू हैं जिसमें हम अगर पहले छुपा भी रहे थे तो उसको हम अब एक्सेप्ट करते हुए जो अभी आने वाली नस्ल है या मौजूदा नस्ल है उसके सामने वाज़े होनी चाहिए ये बातें कि ये गलतियाँ भी हो गई और ये चीज़ें हमने ठीक भी की हैं, और साथ ही साथ कल्चर के, सकाफ़त के हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूज़ नज़र आती है हमें जो नौजवान नस्ल है। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि इस पर ज़ोर देना चाहिए, खा वो ड्रामे हों या जो हम लिखते हैं या जो हम टीवी पर बात करते हैं उसके अंदर उसको शामिल रखना चाहिए? सवाल आपका अच्छा है, मगर सिर्फ चंद लोगों को जिम्मेदारी क्यों दें कि जो ड्रामा लिखें या जो ड्रामा दिखाएं या जो तारीख़ पढ़ाएं या जो कुछ भी पढ़ाएं। आप देखिए कि एक बात होती है रवैयों की। आप जिस किसी से वादा करें वो वादा कीजिए जो पूरा होने के काबिल है। बड़े बड़े वादे बग़ैर बुनियाद के जब खड़े होते हैं तो एक फूंक से नीचे गिर जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और हमने ये सिखाया है, आप देखिए 75 बरसों में हम जमा कम हुए, अलग ज़्यादा हुए हैं। 1947 में हमने सोचा था कि हम जमा होने के लिए आज़ाद हो रहे हैं। 2022 में हम सोचते हैं कि हम अपना अपना रास्ता अलग करने के लिए आज़ाद हुए हैं। हमने तो यकसर सिरे से पस मंज़र भी बदल दिया है और पेश मंज़र भी बदल दिया है। तो ये बताइए, मेरे जैसे मामूली उस्ताद, बड़े बड़े लोग ढंग की बात कहते हैं, लेकिन जो लोग इस माशरे का कारखाना चलाते हैं, जो जिस माशरे में उनकी कारसाजी मौजूद है, वो कुछ और कहते हैं। तो आपका नौजवान अगर इस सूरत से घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? मैं कहती हूँ बहैसियत उस्ताद कि अपने हाथ को कभी दूसरों के लिए इस्तेमाल करो तो मोहब्बत के लिए, चारागरी के लिए, मदद के लिए। उनके सरबराह उनसे कहते हैं कि उठो, हर चीज़ को तोड़ डालो, हर दीवार को गिरा दो, हर किसी के गिरेबान पे हाथ डाल दो। तो आप बताइए कि हम लोग तो दो रास्तों के मुसाफिर हो गए, और जवान खून को ये जो एक वहशत का रास्ता है वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। खामोश होने में बड़ा सब्र करना पड़ता है। हमारे माशरे से बर्दाश्त मिटा दी गई। आप देखिए कि वो लोग जिनके लफ्ज़ हमारे और आपके लिए मानी रख सकते हैं वो क्या ज़बान बोल रहे हैं। और जब मेरे नौजवान वो ज़बान बोलते हैं तो वो पलट के मुझे जवाब देते हैं कि अगर हमारे बड़े ऐसी ज़बान बोलते हैं तो आपको हमारे ये लफ्ज़ बोलने पर एतराज़ क्यों? तो ये जो एक दोहरापन है हमारी ज़िंदगी में, ये दोहरापन मिटाए बग़ैर हम आगे नहीं जा सकेंगे। आप ड्रामे दिखा लीजिए मगर ज़िंदगी ड्रामा नहीं है। आप जुलूस निकाल लीजिए मगर ज़िंदगी जुलूस नहीं है। आप एहतजाज भी कर लीजिए लेकिन ज़िंदगी एहतजाज नहीं है। ज़िंदगी इस बात का नाम है कि आप अपनी ज़िंदगी का मंजरनामा लिखें। हम सिर्फ मुकालमा ड्रामे में देखते हैं। हमारी ज़िंदगी से मुकालमा ख़त्म हो गया। हम एक दूसरे से न बात कर सकते न किसी दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकते हैं। बताइए, जब बर्दाश्त ही नहीं है तो आप किसी को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे?
बिल्कुल। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाऊंगी, डॉक्टर साहबा हमारे मौजूद हैं, और जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी ख़ास तौर पे हर कुछ अरसे के बाद हमारे निज़ाम के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं। कभी बहस छिड़ती है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, कभी लोग ये बात करते हैं कि कोई एक ऐसा लीडर आएगा जो एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा वो आके सबको बचा लेगा। तो इस सोच के साथ चलना ठीक है, लेकिन या जो जितने अदवार मुख्तलिफ अदवार डॉक्टर साहबा ने देखे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझती हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम मुख्तलिफ हमारे जो मुआशरती समाजी मामलात हैं उनके ऊपर भी बात कर रहे हैं। और अब मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं हर कुछ अरसे बाद हमें भी टॉक शोज़ करने पड़ते हैं और फिर बात करनी पड़ती है क्योंकि कोई ना कोई आता है और वो एक आइडिया फ्लोट कर दिया जाता है कि जमहूरियत ही वजह है तमाम जो मसाइल इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं उनकी। कोई कहता है सदारती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमने मुख्तलिफ तरह के निज़ाम देखे हैं, वो भी देखे हैं जहाँ एक शख्स के पास तमाम ताकत हो, जिसका आपने आगाज़ में जिक्र भी किया, और जमहूरी अदवार में ये भी देखा है कि किसी वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी ना करने दी जाए। आपके ख्याल में क्या निज़ाम एक वजह है जो हमारे हालात दिन ब दिन इस तरह के होते जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या हमारी सारी ख़राबी की वजह निज़ाम है। तो एक आम ख़्याल तो मेरे जहन में यह आता है कि कोई निज़ाम मुकम्मल नहीं होता, उसे मुकम्मल करना पड़ता है। अगर हम जमहूरियत के कायल हैं और जमहूरियत को अपनी ज़िंदगियों में जारी और सारी रखना चाहते हैं तो जमहूरियत सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं है, धमकियां देने का नाम नहीं है, इंतकाम के इरादों का नाम नहीं है। जमहूरियत दरअसल अपने गिरेबान में झांकने का नाम है। और जमहूरियत वो सिक्का है जिसके एक तरफ आपके फ़राइज़ हैं और दूसरी तरफ आपका हक़ है। जो मेरा फ़र्ज़ है वो किसी दूसरे का हक़ है और जो किसी दूसरे का फ़र्ज़ है वो मेरा हक़ है। क्या हम एक दूसरे का हक़ उस तक पहुँचाते हैं, या हम इस वहशत में हैं कि ये जो थोड़ी सी मुद्दत हमें मिली है इसमें हमें कितना फ़ायदा पहुँच सकता है और उस फ़ायदे से हमारी ज़ात बेहतर हो जाए। आप मेरा लफ्ज़ माफ़ कर दीजिएगा कि इससे ज़्यादा बज़्ज़ाती की बात कोई नहीं कि आप किसी दूसरे के लिए सोचें ही नहीं, जो कुछ नज़र है वो अपने ऊपर है। और मुझे इतना अफसोस है और मुझे इतनी शर्मिंदगी है कि हम उस दीन पर यकीन रखते हैं जिसमें ज़ात के मानी हमेशा दूसरों के साथ मिलकर पैदा होते हैं, एक अकेला फ़र्द कोई मानी नहीं रखता। और हम इस कौम को अगर किसी सूरत से थोड़ा बहुत आमादा करते हैं तो सिर्फ उनको जज्बाती तौर पर उकसाने के लिए। जहाँ बुनियादी तालीम न हो, जहाँ इज्तिमाई शऊर न हो, लोग इज्तिमाई लाशऊर की बातें बहुत करते हैं, लेकिन एक इज्तिमाई शऊर की ज़रूरत है। ये भी कभी नहीं होगा कि हम सब एक जैसे एक सतह पर आ जाएं, लेकिन ये तो होगा कि जो खुश नसीब हैं वो कम नसीबों की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाने लगे। ये तो मुमकिन है कि हम किसी से कह सकें कि भाई अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो पहुंचाओ, लेकिन अपनी कोशिश से दूसरे का हक़ गसब करके ख़ुद को तुम क्यों कर दौलतमंद कह सकते हो। देखिए, खुद गर्जी और बेनफसी दो चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ जमहूरियत बेनफसी का नाम है और खुद गर्जी अना का नाम है। जमहूरियत में तो खुद गर्जी की गुंजाइश ही नहीं है। हर शख्स को उतना मिल जाना चाहिए जितना उसका इम्कान है, वो चाहे मज़दूर है और चाहे आपके हुक्मरानों में से बड़ा ओहदा हो। जब ये तफरीक इंसानों की सतह पर पहुंचने लगती है, तकलीफ़ उस वक्त होती है, दर्द उस वक्त होता है। और जो कोई ये सोचता है कि हम नौजवानों को चंद लम्हों के लिए एक लॉलीपॉप दे देंगे और वो बात को भूल जाएं, नहीं, आपका नौजवान होशमंद है, बाशऊर है, देखता है। आप उसे थोड़ी देर के लिए जज्बाती मसाइल में उलझा लेते हैं, लेकिन जब ज़रा सा उसके जज्बात का उबाल ठंडा पड़ता है तो वो हकीकत देखता है और फिर
ہمارے ہاں وفاداریاں بٹی ہوئی ہیں۔ میں ایک اور بڑی بات آپ سے کہنے کو ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 75 برس میں ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا۔ ہم بڑا شخصیت پرست معاشرہ ہے۔ شخصیت پرست معاشرے انصاف پرست معاشرے نہیں ہو سکتے، یہ تو اتنی سامنے کی بات ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحبہ ایک خواب ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے لوگوں میں، جب ہم جاتے ہیں سڑکوں پر عوام سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ ضرور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ایک خواب رکھتے ہیں کہ کوئی ایک لیڈر ضرور آئے گا جو تمام مسائل سے نکال لے گا۔ ایک تو اس پہ بھی بات کیجیے گا، اور دوسرا میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ جو مذہب کا استعمال ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سیاست میں مذہب کا استعمال، مذہبی نعرے لگانا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ اس کے کیا نتائج نکلے ہیں پہلے، اور آگے کیا نکل سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ کیوں نہیں رکتا؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بہت اچھے ہیں۔ نوجوان کی مایوسی انتہا پہ پہنچی ہے کہ اب وہ مسیحا کا منتظر ہے۔ اسے یہ خیال نہیں رہا کہ وہ خود مسیحا ہے، وہ خود اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، خود جان سکتا ہے۔ لیکن جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں وہ دوڑ ایک عجب طرح کی عارضی اور بے معنی دوڑ ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی طرح ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی اپنی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ یہ سب سے بڑا تو آپ دیکھیے تضاد یہ ہے۔ اعتماد کے لیے، اعتبار کے لیے، خوشی کے لیے ضروری اس بات کا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اپنے آپ پہ اعتبار کروں۔ مجھے خود پہ اعتبار نہیں، کسی دوسرے کا انتظار ہے کہ وہ مجھے میرا اعتبار لا کے دے دے گا۔ نہیں، زندگی کی دکانداری میں یہ سودا نہیں ہوتا۔ زندگی جستجو کا نام ہے، اور جستجو میں خود کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اس ملک میں سیاستدان ایک گنیے تو 1000 ملتے ہیں، مگر میرے رہبر، میرے لیڈر کے بعد دوسرا راستہ دکھانے والا نہیں آیا، اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ اس نے یہ سکھایا تھا کہ جو دوسروں کے دل میں ہے اس کو تم جانو، اور جب تمہاری آواز دوسروں تک پہنچے تو وہ تمہارا اپنا منظرنامہ نہ ہو، وہ اس پورے معاشرے کی بات ہو جس کی تم سربراہی کر رہے ہو۔ ہمیں مزہ اس میں آنے لگا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے شاید تھوڑی دیر کے لیے پانی کا بلبلہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے، لیکن بات تو جب ہے جب ہم بلبلے کی سطح کی بجائے اخلاق، اقدار اور تہذیب کی سطح پہ کھڑے ہو کے زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ مجھے افسوس ہے کہ جو معاشرہ مقدار پہ نظر رکھتا ہے، تعداد پہ نظر رکھتا ہے، وہ اقدار پہ کیسے رکھے گا۔ دوسری بات آپ نے مذہب کی اور ان کے رہنما جو اس وقت میسر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں اب آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جو آپ کے بہت سارے ووٹ اپنے ساتھ لانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تمام جو معیار ہیں، تمام جو حدیں ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ پہلے تو صرف زمیندار اور خان صاحب اور سائیں اور ملک کے پاس گروی رکھی ہوئی قوم تھی۔ اب مشائخ کے پاس، پیروں کے پاس، جو وہ لوگ جو جنت کا ویزا دے رہے ہیں ان کے پاس ساری قوم گروی ہے۔ آپ گروی قوم سے ایک خود مختار، ایک آزاد فیصلے کی کیسے تمنا کرتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی۔ دین اصول ہیں، دین عادتیں نہیں ہیں، دین لفظ نہیں ہیں۔ عبادت بذات خود اس اصول کو دہرانے کا نام ہے، اور اگر ہم سب کچھ کرتے ہیں اور دین کا اصول بھول جاتے ہیں تو ہم بالکل دیندار نہیں ہیں۔ اور جب دین رتبے کے لیے، قربت کے لیے، منصب کے لیے صاحبان علم جو دین کے علم کے دعوے دار ہیں وہ معنی اور تشریح بدلنے لگے تو بتائیے
عام آدمی کیا کرے گا؟ وہ تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے کہ یہ ہیں جو ہمیں کچھ بتائیں گے. اور جنت کا جو پروردگار کا وعدہ ہے وہ کیسا اچھا وعدہ ہے کہ اگر اس زندگی میں تم اپنے لیے جنت بنا سکو گے تو پھر وہ جنت بھی تمہاری ہوگی. ہم نے سوچا ہے یہاں ہم حشر برپا کریں گے اور وہ وہاں پہنچیں گے تو شہنائیوں سے ہمارا استقبال ہوگا. نہیں ہوگا. قرآن یہ وعدہ نہیں کرتا. اس دنیا پر بنیاد ہے اس دنیا کی. یہ لفظی گورکھ دھندے سے بات نہیں ہوگی. اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، یہ لمحہ سچ بولنے کا لمحہ ہے، چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. یہ لمحہ مصلحتوں سے آگے گزر گیا. بہت مصلحتیں ہم نے کر لی. آئیے ایک دفعہ نوجوانوں سے کہیں کہ ہم تمہیں سمجھے نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ سمجھتی ہوں جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لیا. اگر ہم انہیں کچھ اور دیتے تو وہ کچھ اور لیتے. میرا واسطہ پڑتا ہے نوجوانوں سے. میں ایک استاد ہوں اور ان میں سے چند ایسا روشن ذہن اور ایسا حساس دل رکھتے ہیں، لیکن انہیں اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ملتی. بالکل. ایک بریک کی طرف میں جاؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ جب واپس ہم آپ سے بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جب عورت اپنے حق کے لیے احتجاج کے لیے نکلتی ہے، خاص کر جو موجودہ دور کی لڑکیاں ہیں، جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگ خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں اس سے؟ ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہمارا خصوصی شو ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ موجود ہیں اور ان سے ہم بہت سے مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم ذرا خواتین کی، خاص کر جو آج کے دور کی خواتین ہیں، وہ ماضی کے مقابلے میں بہت سی چیزیں ہیں اور اس میں فیکٹرز بھی مختلف انوالوڈ ہیں. سوشل میڈیا ہونا، دنیا بھر کی جو وہاں پر جو چلتی ہیں تحریکیں، ان کے حوالے سے ان کا جاننا اور اسی حوالے سے اس ملک میں، اپنے ملک میں اپنے حقوق کا تقاضا بھی کرنا. لیکن اس میں ہم پھر رویے کچھ اس قسم کے دیکھتے ہیں کہ جو اہم لیڈرز ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جن اس موضوع پہ ہم کئی دفعہ پروگرام بھی کر چکے ہیں، کہ جنرلائز سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. جیسے ریپ کے اوپر وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ عورتوں کا لباس ایک ایسی وجہ ہے اور مرد روبوٹ نہیں ہوتے. پھر طلاقوں کی وجہ انہوں نے بھی حالیہ طور پہ بھی اپنے خطاب میں کہا کہ جو موبائل فونز کے اوپر آبسین کانٹینٹ دیکھتے ہیں نوجوان، اس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں اور یہ وہ تمام اس کی وجوہات رہتی ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ اس قسم کے جو رسپانسز ہیں یا اس قسم کے بیانات لیڈرز کی طرف سے وہ ایک وجہ رہتے ہیں کہ جب عورت اپنا حق مانگنے کے لیے نکلتی ہے تو تمام لوگ اسی پر تنقید کرنے لگتے ہیں، اس کے لباس پہ تنقید کرنے لگتے ہیں، اس بات پہ غور نہیں کرتے جو وہ کر رہی ہوتی ہے؟ کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے. میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میں پاکستان کی عورتوں کی پہلی نسل میں سے ہوں، اور جو دن میری زندگی کے تربیت کے تھے، تعلیم کے تھے، وہ ایسے دن نہیں تھے جو آج ہیں. مجھے 17 برس کی عمر میں اس ملک میں ڈر نہیں لگتا تھا. اب میں 70 سے زیادہ ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بات شاید مجھے لگتا ہے کہ اب میرا یقین ہوتی جائے گی کہ طاقت نے ہمیں اندھا بھی کیا، طاقت نے ہمیں بہرا بھی کیا، اور طاقت نے ہم سے ہمارا احساس چھین لیا. دیکھیے، میرے دین نے مجھ سے کوئی حق نہیں چھینا. جب قرآن یہ کہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں عورتیں شامل نہیں. اور جب قرآن یہ کہے کہ ہر کسی کو اس کے اپنے کیے کے حساب سے سزا اور جزا ملے گی تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ عورتیں اس میں شامل نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وقت بدلے گا، اور اگر وقت بدلے گا تو زندگی کے چیلنج بدلیں گے. جب زندگی کے چیلنج بدلیں گے تو زندگی بسر کرنے والوں کے لیے بھی ان کے حقوق اور ان کے فرض کی نوعیت بدلے گی.
لطف کی بات یہ ہے کہ ہم وقت کو بھی مان لیتے ہیں، ہم حق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا کہتا ہے کہ حضور حق ہمارا بھی ہے تو خفا ہو جاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے حق میرے خالق نے نہیں دیے، میرے حق وہ ہیں جو وہ مجھے دیں گے. یہ بڑی زیادتی ہے. کسی انسان کو کسی دوسرے کے حق کی حد مقرر کرنے کا اختیار میرے رب نے نہیں دیا، جو کچھ مجھ کم علم کی سمجھ میں آتا ہے. جو سب سے بڑی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایک بڑی بھاری ذمہ داری دی تھی کہ ہم زندگی کا بھی احترام کریں اور زندہ رہنے والوں کا بھی احترام کریں. کیا ہم زندہ رہنے والوں کا احترام کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی بہت لطف کی بات ہے کہ مجھے میرے حصے کی چیز مت دیجیے، بلکہ جو میرا حصہ ہے وہ بھی آپ لے لیجئے، اور پھر پوچھئے کہ تم خفا کیوں ہو، تمہاری آواز میں غصہ کیوں ہے، تم نے یہ بات کیوں کہی. ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب آپ لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں تو ان کے پاس بھی دلیل کمزور ہو جاتی ہے. اور ایک کام اور بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں مرد عورتوں کے ساتھ کہ ان کے ہی لفظوں کو غلط معنی دے کے ان کو غصہ کرنے پر اکساتے ہیں. تو اور غصہ آتا ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی اس کے یہ معنی تو نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کے سارے دروازے بند کر دیے. آپ ہٹا لیجئے اپنے ملک کی خواتین کو کھیتوں سے، نہ کپاس چنے، نہ دھان لگائے، نہ گیہوں کی فصل کاٹے، نہ دھان پھٹکے، اور پھر میں پوچھوں گی کہ کیا ایک وقت کی روٹی چین سے ملتی ہے؟ کیا اس میں کوئی حق نہیں ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاشرے نے جائز کر دیا اس کے لیے وہ حق ہے، لیکن اگر وہ اس کے سوا کچھ مانگتی ہے تو وہ اس کا حق نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے عورت اتنی ہی برابر ہے جتنا کہ مرد ہو سکتا ہے. ذمہ داریاں زندگی میں مختلف ہو سکتی ہیں، مگر ذمہ داریوں کے مختلف ہونے سے فرد مختلف نہیں ہو جاتا، اس کے حق منفرد نہیں ہو جاتے، کوئی مختلف نہیں ہو جاتے. اور آپ ایک بات اور دیکھیے، ہم ترقی کریں گے، ہم زمین اور آسمان کو ایک کر دیں گے، ہم کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھیں گے، مگر جب عورت کی بات آئے گی تو سارا قصور عورت کا ہوگا. آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ کہیں عورت کے لباس کو الزام ہے، کہیں اس کی چال ڈھال پر الزام ہے، کبھی اگر وہ زندگی سے اپنا حق طلب کر لے تو اس سے بڑا وہ گناہ اور کیا کر سکتی ہے. خود سوچئے کہ مرد ادھوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ اپنے ملک کی آدھی آبادی سے انکار کرنا چاہتے ہیں اور انہیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ غلام سے بھی بدتر. اچھے کپڑے پہنا دینا، بہت سارے زیور ان کے لیے لے آنا، یہ عورت کا حق نہیں ہے. اس کا حق ہے برابر کی تعلیم، برابر کا انصاف، برابر کا عدل اور زندگی میں برابر کا وقار. آپ عورت کا وقار نہیں کریں گے تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو وقار کے معنی نہیں آتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے شو کے لیے آج وقت نکالا، اور بہت سی چیزیں آپ سے ہمیشہ ہی سمجھنے کو سننے کو ملتی ہیں اور ہم ان سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. آج بھی مجھے امید ہے ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے تھے انہوں نے بہت آپ کی باتوں پر غور کیا ہوگا. خاص طور پہ ناظرین، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ 75% جو نوجوان عوام ہے ہماری، ان کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی سوچ کے حساب سے، شعور کے حساب سے، دلیل کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، نہ کہ جس طرف ان کو لگا دیا جائے، جو کہ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے لیے ٹاک شوز کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس سے اتفاق کرنے والا نہ ہو دوسری طرف. تو جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کا پروگرام پسند کیا ہوگا اور غور کیا ہوگا ان باتوں پہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ کل حاضر ہوں گے اور بات کریں گے ملک کے سیاسی منظرنامے پر جاری جو ہلچل ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔